السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل احترام پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے کتاب التوحید اس مبارک کتاب کا ہمارا جو سلسلہ جاری ہے، اللہ کا فضل کہ ہم نے پچھلے درس میں نیا سبق، نیا لیسن، نیا چیپٹر شروع کیا، اور وہ ہے تفسیر التوحید۔ وشہادت اللہ الہ الا اللہ۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس باب میں، اس لیسن میں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی 4 الگ الگ صورتوں کی آیتیں اور اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم کی ایک حدیث ذکر کی، اور ہم نے ان 4 آیتوں کی صورتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آپ میں سے کسی شخص کو یاد کہ وہ 4 آیتیں کن صورتوں کی ہیں، جن میں سے ایک آیت ہم پڑھ چکے؟ جی ماشاءاللہ، اور بہت اچھا، سورۃ المائدہ۔ عمران بھائی نے بتایا ایک سورت کا نام اور آیت نمبر، اور ابھی 3 صورتیں یا 3 آیتیں کہہ لیجیے، بات دیکھ کے بتائیں، دیکھ کے اگر بتا رہے تو پھر کوئی بھی بتا سکتا ہے، نہیں ذہن میں، آپ کے ذہن میں ہے۔ چلیے خیر بتائیے جی۔ ہاں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56-57، اور یہ آیتیں ہم لے چکے۔ آیت ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ مشرکین جو آپ سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم نے اپنا سرپرست، اپنا شریک، اپنا معبود، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ان سب کو بلاؤ، اور یہ یقین جان لو کہ وہ تمہاری کسی بھی تکلیف کو دور کرنے یا ہٹانے، تم کو تکلیف سے نکالنے کی کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں رکھتے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود ایسے نیک اعمال کی تلاش میں رہتے ہیں جو انہیں اپنے رب سے قریب کر دیں۔ وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں کہ کون سا نیک عمل کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ خود تو اللہ عز و جل کی عبادت میں ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے
وہ جستجو میں ہیں، پریشان ہیں، لگاتار کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ سورۃ الاسراء بھی اس کا نام ہے۔ اس کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 56 اور 57 ہم پچھلے درس میں اچھی طرح سے تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اسی باب میں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آیت ذکر کی ہے، وہ 3 آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اسے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ ہیں 25واں پارہ سورہ زخرف، 25واں پارہ سورۃ الزخرف کی وہ آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 26، 27، 28 3 آیتیں ہیں۔ 25واں پارہ سورہ زخرف، آیت نمبر 26، 27 اور 28، یہ 3 آیتیں ہیں۔ اور ابھی دیکھیے کہ کس طرح سے ان تینوں آیتوں میں توحید کی وضاحت تفصیل بھی ہوتی ہے انشاءاللہ، اور کس طرح سے لا الہ الا اللہ کی گواہی یا لا الہ الا اللہ کی مزید وضاحت، نفی اور اثبات دونوں باتیں اللہ نے چاہا تو ہمارے سامنے آئیں گی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ 3 آیتیں ہم جیسے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان میں توحید کی اچھی طرح وضاحت بھی کی گئی ہے اور لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو بھی ہمارے سامنے کلیئر کیا گیا۔ اب یہ 3 آیتیں میں لکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان آیتوں میں توحید پوری کی پوری پائی جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، آپ ذرا وہ وقت بھی تو یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے امام الموحدین، ابو الانبیاء، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا، دعوت کی شروعات اپنے گھر سے ہونا چاہیے، اصلاح، دعوت اور تربیت اس کے سب سے زیادہ حقدار ہم خود اور ہمارے گھر والے ہوتے ہیں۔ دعوت، اصلاح، تربیت، کوئی بھی خیر ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی خیر ہو، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہم اور ہمارے گھر والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بے شک آپ اپنے اس خیر کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کے گھر والے، ہمارے گھر والے خود محتاج ہیں اور ہم اپنا خیر دوسروں کو بانٹیں، ایسا نہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور پھر آپ دوسروں تک بھی اپنے خیر کو پہنچائیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ان کے والد کا نام تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، آزر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اور اپنی قوم سے کہا، اننی براء مما تعبدون لا الہ الا الذی فطرنی الا اللہ۔ یہ ہے توحید کی تفسیر۔ براء کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہونا، لا تعلق ہونا، بیزار ہونا، لا تعلق ہونا، دشمنی رکھنا۔ کسی سے آپ ایسا تعلق توڑیں کہ اس تعلق توڑنے کی بنیاد دشمنی، اس کو کہتے ہیں، اسی سے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں بری۔ بری، میں اس سے بری، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ اصل میں لفظ عربی زبان کا ہے، اصل میں یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور اسی کو اللہ عز و جل نے یہاں پر براء فعال استعمال کیا ہے۔ تو براء کا مطلب ہوا میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میرا تعلق ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعلق توڑنے کی وجہ میری ان سے دشمنی، تعلق توڑنے کی وجہ میری ان سے دشمنی ہے۔ کن سے؟ مما تعبدون، جس کی بھی تم عبادت کرتے ہیں، جس کی بھی، مما، جس کی بھی، اینی تھنگ ایلس، کوئی بھی چیز، کچھ بھی ہو، تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، پھر وہ سورج، چاند، ستارے ہوں،
یا ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں ہوں یا کوئی جاندار مخلوق ہو، کئی طرح کی چیزیں ہو سکتی، سورج چاند ستارے زمین ہو، یہ بھی لوگوں کے معبود بنے ہوئے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی مورتیاں ہوں، مجسمے ہوں، اسٹیچوز ہوں، اور یا پھر کوئی بھی جاندار ہو، کچھ بھی ہو، میں ان سب سے لا تعلق ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر برابری میں دشمنی کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ 28واں پارہ سورہ ممتحنہ میں قد بدت البغضاء بینی و بینکم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا قد بدت البغضاء بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان بغض نفرت اور دشمنی شروع ہو چکی ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں یہ کلمہ ہے اننی براء مما تعبدون، تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی میں ان کو نہیں مانتا۔ لا الہ، نفی، کیا ہے یہ؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نفی کرنا، یعنی مائنس، میں نہیں مانتا کسی کو، میں نہیں مانتا۔ الا الذی فطرنی الا اللہ، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی نہیں، اس کے علاوہ پھر کوئی بھی ہو تو میں اس کو نہیں مانتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ تو غور کیجیے، لا الہ، میں کسی الہ کو نہیں مانتا ہوں، جن کو بھی تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا اننی براء مما تعبدون الا اللہ، سیدھا سیدھا ایسا کہنا چاہیے تھا نا، اننی براء مما تعبدون الا اللہ، تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہی ہے نا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا جو 25ویں پارے سورہ زخرف کی آیت کا حصہ ہے، میں ان سب سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا الہ، میں ان کو الہ نہیں مانتا، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، ہے نا۔ تو کیا آپ کے ذہن میں ایسی کوئی وجہ آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، الا اللہ نہیں کہا؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، اللہ برکت دے، مگر یہ آپ کے ذہن کی بات نہیں ہے، آپ نے کس سے سنا اس؟ جی ہاں ماشاءاللہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اللہ برکت دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ وہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ دو باتیں ہیں اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، الا الذی فطرنی کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے دراصل دو باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بات تو یہ ہے جو پہلے پارے کی آیت ہے، تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ایسا ہی ہے نا۔ اب پہلے پارے کی یہ دو جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے لیے ثبوت کس چیز کو بنایا؟ پیدائش کو۔ اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کی طرف جو دعوت دی تو اس دعوت کے لیے ثبوت کس چیز کو بنایا؟ پیدائش کو، کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے یہ معبود تم بھی جانتے ہو انہوں نے تم کو پیدا نہیں کیا، تو جب انہوں نے تم کو پیدا نہیں کیا، اور سارے معاملات جو شروع ہوتے ہیں وہ پیدائش سے شروع ہوتے ہیں، میرے ساتھ جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ کب سے شروع ہوئے؟ پیدائش سے نا، اس کے پہلے کچھ تھا کیا؟ نہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شیئا مذکورا، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ وہ کچھ نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، وہ کسی شمار و قطار میں نہیں تھا۔ پھر کہاں سے انسان کا ذکر شروع ہوا؟ انا خلقنا الانسان
من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. انسان جب تک پیدا نہیں ہوا تھا، دنیا میں اس کی پیدائش کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے، تب تک اس کا کوئی ذکر تھا؟ کچھ بھی اس کے لیے خیر شر فائدہ نفع نقصان کچھ بھی تھا؟ کچھ نہیں تھا. یہ ساری باتیں جو ہماری اور آپ کی ذات سے جڑی، یہ کب جڑی؟ پیدائش سے جڑی نا؟ جی ہاں. تو یہ بنیاد اللہ عز و جل یہی فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو جس نے پیدا کیا. وہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی طرح سے اللہ عز و جل فرماتا ہے لہ الخلق ولہ الامر. مخلوق بھی اللہ کی اور سارے معاملات بھی اللہ کے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے فطر عدم سے وجود بخشنا. فطرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز نہیں تھی اس کو وجود بخشا جائے. ہم آسان الفاظ میں پیدا کرنا کہہ سکتے ہیں، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر یہ بتایا، دو باتیں بتائیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ سارے معاملات آپ کی پیدائش سے شروع ہوئے، اس کے پہلے کوئی معاملہ نہیں تھا. اب جس نے پیدا کیا وہی تو آپ کو روزی دے گا، جس نے پیدا کیا وہی آپ کو موت دے گا، جس نے پیدا کیا اسی نے سارے معاملات آپ کے ساتھ لگا رکھے ہیں. اب جس نے پیدا نہیں کیا وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا. الا الذی فطرنی، اس میں یہ پہلی بات. دوسری بات اسی سے ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے بتوں کی عبادت یا اللہ کے علاوہ کی عبادت باطل. اللہ کے علاوہ کی عبادت باطل ہے. اللہ کے علاوہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے زندہ مردہ جاندار بے جان جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، اللہ کے علاوہ اگر ہیں تو ان کی عبادت کیسی ہے؟ باطل ہے. کیونکہ معاملات کا کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ دو باتیں آپ اچھی طرح یاد رکھیے. اگر آپ کے ذہن میں کبھی سوال آئے کہ کہنا چاہیے تھا اننی براء مما تعبدون الا اللہ، میں ان تمام معبودوں سے بری ہوں، تمام سے میرا کوئی تعلق نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہ کہتے ہوئے یہ جملہ کہا الا الذی فطرنی، تو اس میں دراصل دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے، کیونکہ سارے معاملات آپ کی پیدائش سے جڑے ہیں. اب جس نے پیدا کیا اسی نے سارے کام آپ کے ساتھ لگائے، سارا خیر آپ کے ساتھ اس نے کیا، سارے انتظامات اس نے آپ کے ساتھ کیے، آپ کے لیے کیے، اسی لیے وہی اکیلا عبادت کا حقدار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بتوں نے کچھ نہیں کیا، نہ تم کو پیدا کیا، نہ تم کو وہ رزق دیتے ہیں، نہ تم کو وہ موت دیں گے، نہ تم کو مرنے کے بعد ان کی طرف جانا ہے، تو جب بتوں نے کچھ نہیں کیا تو ان کی عبادت باطل ہے. باطل سمجھتے ہیں نا؟ باطل ہونا یعنی کسی کام کی نہ ہونا، رد ہے، مردود ہے، ٹھکرائی ہوئی ہے، غلط ہے، بیکار. یہ دو باتیں اچھی طرح سے اس ٹکڑے میں یاد رکھیے. اب آگے یہاں چھوٹی سی بات اور، اللہ عز و جل کی عبادت کرنے میں لوگوں کے تین گروہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرنے اور نہ کرنے، توحید کے اعتبار سے لوگوں کے تین گروہ ہوتے ہیں. کیا کیا؟ ایک تو وہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک تو وہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، باقی کسی کی بھی کر لیتے ہیں. عبادت کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے باقی کسی کی بھی عبادت کر لیتے ہیں، اور تیسرے جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. دوسرے جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو یہ تین گروہ ہوئے. پہلا گروہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، دوسرا گروہ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے،
اور تیسرا گروہ جو اللہ کی اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ ان میں سے کون سے گروہ سے؟ جی پکا؟ الحمدللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو، پہلا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت باطل کیا ہے؟ باطل ہے۔ اللہ عز و جل کی یہاں ایسا آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ موحد ہیں، وہ لوگ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ موحد ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، باقی دوسرے کسی کی بھی عبادت کر لیتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ جو صرف اللہ کی عبادت کرے وہ موحد، جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرے وہ کافر، اور جو اللہ کی اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرے وہ مشرک۔ اب ان میں سے جو موحد ہے انشاءاللہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وہ موحد ہے انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یا وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ ان کا ٹھکانہ لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مشرک، جنت میں مشرک نہیں جائے گا۔ ایک آدمی جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہ آدمی جو سرے سے اللہ کی عبادت ہی نہ کرے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، وہ بدل جاؤ اور نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جنت صرف موحدین کے لیے ہے۔ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، جنت میں صرف اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہی داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور فإنہ سیہدین، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ، اس کلمے کو، کہاں ہے کلمہ؟ کدھر ہے کلمہ؟ کدھر ہے؟ ہاں، اننی براء مما تعبدون یہ کیا ہے؟ اور الا الذی فطرنی یہ کیا ہے؟ بتایا نا میں نے آپ کو کئی بار، اننی براء مما تعبدون یہ کیا ہے؟ لا الہ، مطلب یہ جتنے بھی ہیں میں ان کو اللہ، ان کو معبود نہیں مانتا۔ کس کو مانتا ہوں؟ الا الذی فطرنی، جس نے مجھے وجود بخشا، جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا ہوا کہیے؟ ہوا لا الہ الا اللہ؟ جی ہاں، تو یہ لا الہ اننی براء مما تعبدون الا اللہ الا الذی فطرنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وجعلہا، اسی کو باقی رہنے والی دعوت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کو باقی رہنے والا کلمہ، باقی رہنے والی دعوت بنا دیا، فی عقبہ، اپنی نسل میں۔ عقب نسل، عقب یعنی نسل۔ اب یہاں پر عقب دونوں معنی میں ہے، عقب دو معنی میں ہے۔ ایک تو نسل سمجھتے ہیں آپ، اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، پوتے ان کی اولاد، پوتے ان کی اولاد، یہ نسل ہوتی ہے انسان کی۔ تو عقب کا ایک معنی ہوتا ہے نسل۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کو، کلمہ توحید کو اپنی نسل کی میں بنا دیا، ڈال دیا، یعنی اللہ سے یہ دعا کی کہ ان کی نسل میں کلمہ توحید، دعوت توحید، ایمان باقی رہے۔ یہ دوسرا معنی ہے عقب کا جو عمومی معنی ہے، اور وہ ہے جو بھی توحید پرست ہو، جو بھی توحید پرست ہو۔ تو آخر جب ہم توحید پرست ہوتے ہیں تو ہماری یہ توحید اور توحید کی دعوت کہاں لوٹتی ہے؟ ہماری یہ ملت، ہمارا یہ دین کس کی طرف لوٹتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ نے فرمایا نا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ کو، میرے رب نے مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ کیا ہے وہ صراط مستقیم؟ ڈیفینیشن آگے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ صراط مستقیم ابراہیم علیہ السلام کا مضبوط دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک سے، کفر سے، نفاق اور الحاد سے دور رہنے والے پکے موحد تھے۔ تو عقب یہاں دونوں معنی میں، ایک معنی نسل، کن نسل؟ تو آپ جان لیجئے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ انہی کی نسل میں سے آئے، جتنے بھی انبیاء آئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے آئے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم، میں اور باپ بیٹے دونوں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہم دونوں تیرے فرما بردار رہیں، اور من ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے بھی ایسی اولاد ہماری ہو کہ جو تجھ پر ایمان لانے والی تیری فرما بردار ہو۔ تو ایک معنی یہی ہے کہ عقب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کی خاطر یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ ان کی نسل میں توحید رہے، دعوت توحید رہے، کلمہ توحید رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء بھیجے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، حتیٰ کہ پھر نبوت اور رسالت کا سلسلہ تمام ہوا تو وہ بھی کس پر ہوا؟ کس پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آخر وقت میں آئیں گے، ان کے جو مہدی ہوں گے وہ مہدی بھی کس کی نسل سے ہوں گے؟ تو کس کی نسل ہوگی؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی۔ جو اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کی طرف سے تو ابراہیم کی نسل سے ہے نا، ان کے والد نے، لیکن ماں کی طرف سے ان کا نسب کہاں لوٹتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کیونکہ بنو اسرائیل یہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر مہدی جو آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے، ہے نہیں کوئی، ہاں کوئی ہے نہیں، اور وہ مطلب عجمی ہو بھی نہیں سکتا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ مکہ اور مدینے والا معاملہ، وہ خالص عربی ہوں، وہ خالص عربی ہوں گے، کوئی خرافاتی نہیں ہوں گے۔ ادھر سے بارش برسی تو مینڈک اٹھا ٹر ٹر ٹر، ادھر بارش برسی تو دوسرا مینڈک آ گیا ٹر ٹر ٹر، نہیں 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 نہیں، ہوشیار رہیے، ہوشیار رہیے، علم ہونا بہت ضروری ہے، علم ہونا بہت ضروری ہے۔ کلیئر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یعنی فاطمہ اور علی کی اولاد میں سے وہ بچہ ہوگا جن کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ فاطمہ کے کس بیٹے سے ہوں گے؟ حسن، حسین نہیں، حسن، وہ فاطمہ کے بڑے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہوں گے۔ باقی جتنے بھی ہیں آپ صاف سمجھ لیجئے وہ سوائے خرافات، گمراہی، کفر اور الحاد کے کچھ، باقی جتنے بھی ہیں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہی، کفر، نفاق اور خرافات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب عقب کا معنی تو سمجھ میں آ گیا کہ دعوت توحید آخری زمانے میں بھی، آخری زمانے میں بھی، وہ آخری زمانہ ہوگا نا، وہ دعوت توحید آخری زمانے میں بھی اگر کوئی اس دعوت کا داعی ہوگا تو وہ ابراہیم ہی کی نسل سے ہوگا علیہ السلام۔ مہدی ابراہیم کی نسل سے ہیں، عیسیٰ بھی ماں کی طرف سے ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں۔ تو یہ ہے عقب کا معنی، نسل، کہ آخر زمانے تک توحید کا جھنڈا بلند کرنے والا ابراہیم کی نسل سے ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر باپ اچھا ہو تو اولاد کے ساتھ بھی اللہ خیر کرتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے جتنے بھی باپ ہیں انہیں اپنی اولاد کے لیے خود کو سنوار لینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خیر تھا نا، کہاں تک چلتا چلا جائے گا وہ خیر؟ قیامت تک ان کی اولاد میں وہ خیر چلتا چلا جائے گا۔ اور پھر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی تمیمی ہے، بنو تمیم، خالص عرب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ ٹھیک ہے؟ اب عقب کا ایک معنی تو یہی ہے جو میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا، اور دوسرا معنی تو پھر
جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، دین ابراہیمی کو آپ مانتے، دین ابراہیمی کو نہیں مانتے؟ دین ابراہیمی کو مانتے یا دین محمدی کو مانتے آپ؟ ہاں، دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ یہ ایک ہی ہے، وہ الگ نہیں ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع، کیا ہے آیت؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تو ہماری یہ جو ملت ہے، ہمارا یہ جو دین ہے، یہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا. تو یہ دین محمدی کہہ لیجئے یا پھر دین ابراہیمی کہہ لیجئے، دونوں ایک ہی ہیں، نام آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو یہی ہے کہ عاقب کا معنی ان کی نسل ہے، اور میں نے واضح کیا کہ کس طرح ان کی نسل ہے. اور دوسرا معنی ہے جتنے بھی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے، ان کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اس دعوت کا جھنڈا بلند کرنے والے اور اس دعوت کو اللہ کی توفیق سے دوسروں تک پہنچانے والے ہوں گے. تو اگر یہ بات دوسرا معنی مراد دیا جائے تو تمام لوگ انشاءاللہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور کیوں کہا؟ اللہ نے وجہ بتائی لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے بنے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو، توحید کو، کلمہ توحید کو، دعوت توحید کو اپنی نسل میں باقی رکھنے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری نسل میں، میرے ماننے والوں میں اس کو باقی رکھ، تاکہ یہ لوگ تیری طرف پلٹ سکیں، کہیں ادھر ادھر نہ جائیں. کوئی بھی بات ہو تو پلٹ کر وہ اللہ تیری ہی طرف آ جائے. اب دیکھیے ہمارا جو درس ہے وہ ہے تفسیر التوحید. تو اس آیت میں توحید کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت میں توحید کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے نا، یہی ہے اننی براء مما تعبدون لا الہ الا الذی فطرنی الا اللہ. اور اسی طرح سے شہادت ان لا الہ الا اللہ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے کہ نہیں ان آیتوں میں؟ جی ہاں. تو اسی لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ آیتیں اس چیپٹر میں، اس درس میں ذکر کی ہیں. اس کے بعد 10ویں پارے سورہ توبہ، 10ویں پارے سورہ توبہ جس کا نام سورہ براءہ بھی ہے، براءۃ من اللہ. اور پھر تابہ، تابہ کا لفظ بھی ہے، ثم تابہ علی الذین. تو چونکہ اس میں توبہ اور براء دونوں لفظ آئے ہیں، اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور سورہ براء بھی ہے. 10ویں پارے سورہ توبہ کی ایک آیت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور وہ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 31. اللہ عز و جل نے یہاں یہود اور نصارہ کی برائی بیان کی اور کہا کہ انہوں نے احبار، احبار یہ جمع ہے حبر کی، احبار یہ جمع ہے حبر کی، حبر اور حبر. حبر، حبر کا مطلب ہوتا ہے عالم، حبر کا مطلب ہوتا ہے عالم. اور رہبان یہ جمع ہے راہب کی، عبادت گزار. رہبان جمع ہے راہب کی، عبادت گزار. لیکن عیسائیوں کا جو معاملہ تھا وہ خالص ایسے ان کی ایسی جیسے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا دین بھی الحمدللہ ہے اور ہماری دنیا بھی ہے. ان کا ایسا معاملہ نہیں تھا. ان کا معاملہ ترک دنیا والا تھا. ان کا معاملہ کون سا تھا کہ اگر آپ صرف آخرت چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا چھوڑ دینی پڑے گی. جھولا لے کے آپ کو جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں نکل جانا پڑے گا. بیوی چھوڑو، بچہ چھوڑو، ماں چھوڑو، باپ چھوڑو، سب دنیا چھوڑو اور چلے جاؤ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں چلے جاؤ، وہاں جا کر عبادت کرو. اور اللہ بچائے بہت سے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی خرافات آ گئی ہیں.
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اصل میں رہبانیت تھی. اللہ نے خود فرمایا وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. 27واں پارہ سورہ حدید. کہ ان عیسائیوں نے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، عیسائی کے ماننے والے کہتے ہیں کرسچن، ان لوگوں نے یہ رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی. اللہ نے فرمایا ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی. ہم نے نہیں کہا تھا ان سے کہ راہب بن جاؤ. ہاں ان کی نیت اچھی تھی. کیا تھی وہ نیت؟ اللہ کی رضامندی کا حصول، اللہ کی رضامندی کا حصول. لیکن ہم نے آپ کو بہت شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں بتاتی. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں بناتی. اگر عمل برا ہے تو وہ برا ہی رہے گا، آپ کی نیت اچھی ہو یا بری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی. اللہ فرماتا ہے وہ بدعت ہے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہم کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ چاہیے تو اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ملتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے، آپ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیے، آپ اپنی ذات کا خیال رکھیے، آپ دنیا کمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. دونوں کام پاسبل ہے، ممکن ہے. ایسا ہمارے سلف نے کر کے بتایا. تو اس کے لیے آپ کو دنیا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دو لوگ ہوئے، ایک تو احباب حبر عالم، اور دوسرا رہبان راہب عبادت گزار زاہد تارک دنیا، دنیا سے بے پرواہ، دنیا سے بے رغبت، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا چھوڑ دی. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابد و زاہدوں کو رب، ارباب جمع ہے رب کی، ارباب پلورل، اس کا واحد، اس کا سنگولر کیا ہے؟ رب. انہوں نے اللہ کے علاوہ کو ان کو علماء اور عابد و زاہدوں کو اللہ کے علاوہ جو ہے ان کو اپنا رب بنا لیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ والمسیح ابن مریم، عیسیٰ مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا. تو جہاں تک میرا خیال ہے، اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد ہو تو اس پر ہم بہت اچھی طرح تفصیلی گفتگو کر چکے. یاد ہے تھوڑا تھوڑا؟ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، جہاں پر یہ تھا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا؟ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. الحمدللہ آپ جو ویڈیوز بھی آپ ان کو لگاتار دیکھتے رہیے تاکہ ساری باتیں ہمیشہ ذہن میں رہیں. تو اب مسیح ابن مریم پر الگ سے گفتگو کرنے کی شاید کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں پر آتے ہیں احبار اور رہبان. احبار ہم نے بتایا عالم، اور رہبان ہم نے بتایا دنیا چھوڑنے والے عابد و زاہد. آج کے اپنے مسلمانوں کی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں، کیا ہے؟ ولی اللہ، ہے نا؟ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی مرتے کہ نہیں مرتے؟ نہیں مرتے، زندہ رہتے. اللہ کے ولی مرتے کہ نہیں مرتے؟ موت سب کو آتی ہے نا، اللہ کے علاوہ سب کو موت آنی ہے نا. ٹھیک، خیر. تو اب یہی ولی اللہ، جن کو ولی اللہ بننا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ہاں، آسان ہے یا مشکل؟ اگر مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا مطالبہ ہی نہیں کرتا. اور کیا ولی اللہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی آیت کوئی بتا سکے گا مشکل قرآن کریم کی کہ اللہ نے کیا کہا ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بابا گیری کرنی پڑے گی کیا؟ نہیں. ولی بننے کے لیے اللہ فرماتا ہے 11واں پارہ سورہ یونس، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقوی، جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط، جتنا زیادہ آپ کا تقوی مضبوط، اتنا زیادہ آپ کیا بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ؟ ولی اللہ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ نے تو یہی ڈیفینیشن دیا اس کا. اب احبار یعنی عالم کو آپ برا نہ مانے تو یہ بھی کہہ لیں، برا نہ مانے تو یہ بھی کہہ لیں، اور راہب کو تو ہم نے بتا ہی دیا. اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے اماموں کو جن کو بھی، اور اپنے ولیوں کو جن کو ولی سمجھتے ہیں، اپنے عبادت گزار زاہدوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. کتنے لوگ ہوئے؟
دو، ایک عالم اور دوسرا زاہد، ایک عالم اور دوسرا وہی راہب زاہد۔ اب اللہ کے علاوہ رب کیسے بنایا انہوں نے؟ سوال یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم، حاتم تائی کا نام سنا ہوگا نا؟ سنا ہے؟ حاتم تائی یہ سعودی عرب کے شہر حائل، سعودی عرب میں ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے، سیاحتی مقام ہے حائل، وہاں کے رہنے والے تھے عدی بن حاتم۔ یہی حاتم تائی جن کی طرف بہت سے عجیب و غریب قصے کہانیاں سب منسوب ہیں۔ تو عدی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے والد کو اسلام نہیں ملا، ان کے والد زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے۔ عدی رضی اللہ عنہ اپنی بہن کی کوششوں سے مسلمان ہوئی تھی۔ عدی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان یہود و نصارہ نے، کون مخاطب ہے یا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے، اور یہ نصرانی تھے، کون تھے؟ یہ کرسچن تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود اور نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں زاہدوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کو ہی رب سمجھا، اللہ کو ہی اپنا معبود سمجھا، ہم نے اپنے عالموں کو کبھی اپنا رب نہیں کہا، نہ اپنے درویشوں کو، فقیروں کو اپنا رب کہا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتاؤ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہارے عالموں نے جن چیزوں کو حلال کہا تم نے ان کو حلال جان لیا، یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس پر قرآن کی یا حدیث کی دلیل ہے کہ نہیں ہے، تورات کی انجیل کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے، بس تمہارے عالم نے کہا حرام، تم نے حرام مان لیا اس کو۔ تمہارے ان علماء نے جن چیزوں کو حلال کہا تم نے ان کو حلال جان لیا، نہ ان کو کوئی خود دلیل معلوم تھی، نہ تم نے کبھی پوچھنے کی ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا تم نے حلال مان لیا، انہوں نے جس چیز کو حرام قرار دیا تم نے بھی چپ چاپ حرام مان لیا۔ حلال حلال، حرام حرام، کبھی جاننے کی، پوچھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بھائی آپ اس چیز کو حلال کہتے ہیں، ذرا مجھے تورات کی انجیل کی کوئی دلیل تو بتا دیجئے۔ آپ اس چیز کو حرام کہتے ہیں، ذرا مجھے تورات کی انجیل کی کوئی دلیل بتا دیجئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بس وہ اپنی مرضی سے فتوے دیتے تھے اور تم ان کے فتوے آنکھیں بند کر کے، دل بند کر کے مانتے چلے جاتے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ایسا تو ہے، ہمارے علماء جو کہتے تھے ہم آنکھیں بند کر کے ان کی باتیں مانتے تھے، پھر چاہے وہ باتیں اللہ کی شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہوتی، اللہ کی شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہوتی، ہم ان کی ساری باتیں مان لیتے تھے کہ ارے نہیں، ہمارے امام، ہمارے عالم صاحب، ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے، پھر چاہے وہ شریعت کے مخالف ہی ہوتی، تورات انجیل کے مخالف ہوتی، ہم کو اس کی پرواہ نہیں رہ جاتی، بس ہم اپنے امام کی بات کو پریفرنس دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔ ایسا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے رب بنانا، یہی ہے رب بنانا۔ اب یہاں دو باتیں، ایک تو یہ ہے، یہ بتائیے حلال و حرام کا حق کس کو ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو ہے نہیں۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ نے اپنی مرضی سے جن چیزوں کو چاہا ہمارے لیے حلال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جن چیزوں کو چاہا ہمارے اوپر حرام کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار کی یہ بات ہے نہیں ہے، نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حلال و حرام میں بھی کس کی بات مانی؟ جو ان کے امام رہے ہوں گے، جو ان کے علماء رہے ہوں گے، انہوں نے ہر معاملے میں اپنے علماء کی، اپنے اماموں کی بات مانی، گرچہ اماموں کی بات کس سے ٹکراتی تھی؟ ان کی شریعت سے، ان کے رسولوں کی بات سے، ان کے بھی جو رسول تھے ان کی باتوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ان کے اماموں کی بات ٹکراتی تھی، مخالف تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے کس کی باتیں مانی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے اس رب بنایا ان کو، جو اختیار اللہ کا تھا تم نے دوسرے کو دیا کہ نہیں؟ اب اللہ کا حق دوسرے کو دینا یہ شرک کرنا ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ کو رب بنانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلیے یہ ہو گئے حبل، راہب،
حبر والا معاملہ کلیئر ہو گیا نا کہ عالم کو کس طرح سے کوئی رب بنا لیتا ہے. کیونکہ ایک بات اور یاد رکھیے، غیر مشروط اطاعت، اردو ہے تھوڑا دھیان دیجیے، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کا حق ہے. میرے اس جملے کو کون سمجھائے گا؟ ہاں، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کا حق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح سے آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ کا دل چاہے دل نہ چاہے، آپ کی سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، آپ کو اطاعت کرنا ہی ہے. یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق. اب آپ یہ حق کسی اور کو دیں گے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں. اب اللہ کا حق کسی اور کو دینا ہے نا شرک. تو یہ غیر مشروط اطاعت اللہ کا حق ہے، انہوں نے یہ حق کسی اور کو دے دیا. کس کو دے دیا انہوں نے؟ اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو، جو بھی رہے ہوں گے، اللہ معاف کرے ہم کو بھی. یہ پوائنٹ کلیئر ہے. دوسرا پوائنٹ، راہب ولی اللہ، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کے علاوہ تھوڑا تھوڑا کسی اور کا بھی ہے کیا؟ تھوڑا سا ہوگا نا، پوائنٹ نہیں ہے. اب نظر و نیاز، قربانی، یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی آدمی کسی ولی اللہ کے نام پر قربانی کرے تو جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ قربانی عبادت ہے نا، قربانی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ناراض ہو کر فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ کی لا الہ الا اللہ، نسأل اللہ العافیہ. اب اگر کوئی کسی قبر والے کے نام پر، کسی پیر فقیر درویش، یہی نا سب راہب پیر فقیر درویش جن کو ہم نے ولی اللہ سمجھ رکھا ہے، اب کوئی بھی آدمی کسی ولی اللہ، کسی پیر فقیر درویش، کسی قبر والے، مزار والے، کسی کے بھی نام پر اللہ کے علاوہ کے نام پر قربانی کرے تو اس نے اللہ کا حق دوسرے کو دیا. اس کو اپنا سفارشی سمجھے، اس نے اللہ کا حق کسی اور کو دیا. اس کے نام پر رکوع کرے، سجدے کرے، چڑھاوے چڑھائے، ناریل پھوڑے، اس نے اللہ کا حق کسی اور کو دیا نا. پوائنٹ کلیئر ہے. تو یہ دونوں خرافات امت محمدیہ میں پائی جاتی ہے یا ہم محفوظ ہیں؟ پائی جاتی ہے نا. یہ دونوں خرافات جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، جن کی وجہ سے یہود اور نصارہ سے، وہ یہود اور نصارہ انبیاء کی اولاد ہے، معلوم آپ کو؟ بنو اسرائیل کس کی اولاد ہے؟ انبیاء کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی یا ان کے اس جرم کی وجہ سے ان سے ناراض ہوا کہ انہوں نے جو حق اللہ کا تھا، حلال و حرام کا اختیار، غیر مشروط اطاعت، اللہ کا اکیلے کا حق تھا، انہوں نے کس کو دے دیا وہ حق؟ اپنے علماء کو، اپنے ائمہ. عبادت اللہ کا حق تھا، انہوں نے کس کو دے دیا وہ حق؟ کس کو دے دیا وہ؟ انہوں نے جن کو بھی ولی اللہ سمجھتے رہے ہوں گے انہوں نے اس کا وہ حق دے دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ اس کے پہلے سن چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جو بندہ بھی کوئی عمل کرے اور اس عمل میں وہ میرے علاوہ کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا دے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس حصے کو، اس پارٹ کو، پارٹنر کو، سب کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ اب وہ جو رب بنا رہے نا، تو اب گویا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا، جو میرا حق تھا وہ کسی اور کو دے دیا. یہ ہے اطاعت کا معاملہ، اور یہ ہے کس کا معاملہ؟ عبادت کا معاملہ. اب یہی دو چیزیں ہیں جن پر ہمارا دین ڈیپینڈ ہے، یہی دو چیزیں جن پر ہمارے دین میں کسی تیسری چیز کی گنجائش نہیں ہے. اطاعت اور عبادت کے علاوہ بتائیے کون سی تیسری چیز ہے کوئی چیز؟ اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، اطیعوا اللہ و، کلیئر ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا تو نہیں ہے اس میں. اب اطاعت صرف اللہ کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو اطاعت ہے تو وہ کس کی خاطر ہے؟ وہ اللہ کی خاطر ہے.
تو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اب عبادت کس کی؟ خالص اللہ کی. عبادت میں تو کسی کا دخل ہی نہیں. اطاعت میں تو ہم کہتے ہیں کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کا ہمیں حکم ہے. لیکن جب مسئلہ آیا عبادت کا تو پھر وہاں پر تو اللہ کے علاوہ کوئی تصور ہے کیا؟ جی نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنے عالموں کو اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا اور عیسیٰ مسیح کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کام کیا. اس پر گفتگو کافی ہو چکی. وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا. انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ صرف ایک اکیلے معبود کی عبادت کریں. اللہ عز و جل نے اس کو جوڑا ہے ارباب سے کہ جو رب ہے وہی کیا ہوگا؟ الا لہ الخلق والامر. جو رب ہے وہی الہ ہوگا. انہوں نے رب بنایا تو اللہ عز و جل نے کہا وہ اس کے حقدار نہیں تھے. انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اکیلے معبود کی عبادت کریں اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو. وہ کون ہے؟ اکیلا اللہ عز و جل ہے. سبحانہ عما یشرکون. یہ جن کو بھی زندہ مردہ جاندار بیدار جن کو بھی یہ شریک ٹھہراتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب سے تو بہت ہی زیادہ پاک ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے، معزز. اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے 10ویں پارے سورہ توبہ کی. اس میں توحید کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. ایک تو خود کلمہ ہے نا لا الہ الا ہو. ایک خود کلمہ ہے لا الہ الا ہو. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ کلمہ توحید ہے نا. دوسری بات یہ 2 پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے. اطاعت غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ایسی اطاعت کرتا ہے جیسی اللہ کی ہونی چاہیے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک. یہ شرک فی الطاعہ کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ شرک فی الطاعہ. اطاعت کا شرک کیا کہلائے گا؟ یہ شرک شرک فی الطاعہ. غیر مشروط عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرتا ہے ہر بات میں، چاہے اس کی بات شریعت کے مخالف ہو، قرآن و سنت کے مخالف ہو، تو بھی وہ اگر اس کی اطاعت کرتا ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ شرک فی الطاعہ. اطاعت صرف اللہ کا تو اس نے وہ کسی اور کو دے دیا. تو یہ ہم کس کے مشابہ ہو جائیں گے؟ علماء کو رب بنانے کے معاملے میں یہود کے مشابہ ہو جائیں گے، نصارہ کے مشابہ ہو جائیں گے. عبادت، رکوع، سجدہ، قربانی، نذر، منت، چڑھاوے، یہ ساری عبادتیں. اور یہ عبادتیں کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اب اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ حق کسی اور کو دے تو وہ یہود و نصارہ کے مشابہ کس چیز میں ہو جائے گا؟ کس میں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کے رہبان، ان کے علماء اور ولی اللہ، ان کے عابد اور زاہد. اس کو کیا کہیں گے؟ شرک فی العبادہ. کیا کہیں گے اس کو؟ شرک فی العبادہ. کس کا شرک کیا اس نے؟ عبادت میں شرک کیا. تو اچھی طرح یہ پوائنٹ یاد رکھیے اور یہ جان لیجیے کہ اس آیت میں بھی اللہ عز و جل نے توحید کی پوری تفسیر رکھی ہے، خلاصہ کر دیا ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی ہوگی اور عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی. آپ کو اور آپ سے پہلے والوں کو اسی کا حکم دیا گیا. اب اگر کوئی بندہ اطاعت کسی اور کی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، عبادت کسی اور کی کرتا ہے اللہ کے ساتھ کرے یا کسی بھی طرح کرے، تو گویا اس نے شرک کیا. اور جو شرک کرتا ہے وہ توحید اور موحدین کی صف سے خارج. جو شرک کرتا ہے وہ توحید اور موحدین کی صف سے خارج ہے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو توحید پر ثابت قدمی دے، توحید کو سمجھنے کی اور سمجھ کر دوسروں تک اس خیر کو پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو؟ قربانی میں بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ رکھتے ہیں. تو
قربانی تو اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک حصہ لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، تو یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو خیر کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ درود ہے، کثرت سے درود پڑھیے، اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوہ وہ پڑھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس کو عام کیجیے، یہ کام ہمیں کرنا ہے، وہ تو کرتے نہیں اور بدعت میں نسأل اللہ العافیہ پر جاتے ہیں۔ اللہ دین کے کاموں کے لیے جانا، سوال ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے دین کے کام کے لیے سال بھر، 2 سال، 4 مہینے، 40 دن، جو بھی، تو کیا وہ اسی میں آئے گا؟ دیکھیے اصل یہ ہوتا ہے کہ دین کے کام کے لیے نکلنا یہ داعی اور معلم کا کام ہے، جاہلوں کا کام نہیں۔ دین کے کام کے لیے نکلنا اور دین کی دعوت دینا یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے نا۔ ہم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث پڑھی تھی، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کی طرف بھجوایا تھا، اس وقت بتایا تھا نا کہ معلم اور داعی کے حصے سے بھجوایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے امام تھے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اب دین کی دعوت کے لیے اولاً تو کس کو جانا چاہیے؟ علماء کو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ بیڑی پیتا ہے اس کی بیڑی چھڑانے کے لیے لے کے جاؤ، اس کو کچھ نہیں آتا اس کو لے کے جاؤ، یہ جاہل ہے گھر میں پڑا رہتا ہے اس کو، یہ کیسے دعوت ہے؟ اولا تو بنیاد ہی غلط ہے، اور جب بنیاد غلط ہے تو پھر آگے کی عمارت کے بارے میں زیادہ بات کر کے کیا فائدہ؟ واللہ بچے جو پیدائشی بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، سوال بچے کا ہے کہ جو بچے کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ دیکھو بیٹا، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تب تک اس پر گناہ نہیں لکھی جاتی، تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ بلوغت سے پہلے جتنے بھی بچے فوت ہو جاتے ہیں، جتنے بھی بچوں کی موت ہو جاتی ہے، چاہے پھر وہ مسلمانوں کے ہو یا غیر مسلم کسی کے بھی ہو، بلوغت سے پہلے اگر ان کی موت ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ بچے جنت میں جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔